نہ پوچھدا ذاتاں وقت نے او دیاں باتاں وکھرے دن تے راتاں بن بدل برساتاں عشق نہ پوچھدا ذاتاں وقت نے او دیاں باتاں وکھرے دن تے راتاں بن بدل برساتاں او تینوں ویکھ کے لوں لوں بولے نی سب تو سونیے ہائے نی من مونیے نی سب تو سونیے ہائے نی من مونیے میں تیرا ہو گیا پیار وچ کھو گیا نی سب تو سونیے ہائے نی من مونیے او جدوں جدوں دل کسے دا ڈولے او ہر سا تک دنا دن بولے او نواں نواں رس عشق دا کولے تو سانو بھلی نہ او تینوں ویکھ کے لوں لوں بولے نی سب تو سونیے ہائے نی من مونیے میں تیرا ہو گیا پیار وچ کھو گیا نی سب تو سونیے ہائے نی من مونیے ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ٹھنڈا ہو پڑا میں کوئی چولہا تو نہیں ہوں کبھی ٹیکس تو کبھی پیٹرول پمپ مہنگائی نہیں ہو رہی دھرنوں سے کم بنتے ہیں جو ٹاک شوز کے مہمان ٹیکس نہ دہندگان نکل آئے اسمبلی کے کئی ارکان بزنس مین بننے کا ہے سر پہ بھوت سوار یوتھ ہو رہی ہے قرضوں کے لیے خوار مائیں بیٹھی ہیں ہاتھوں میں یہ گلاب جامن پر مل نہیں رہا کوئی قرضے کا ضامن بڑھ چکا ہے سوز و گداز پر میرے دل کی ہے آواز آ گئے ہیں نعمان اجاز نعمان اجاز اپنے مذاکراتی ڈیزائنرز کے ساتھ مذاکرات لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ سب لوگوں کو جو اس وقت اسٹوڈیوز میں یہاں موجود ہیں خوش آمدید کہتے ہیں بہت ساری تالیاں میری اس تمام ٹیم کے لیے وہ کہہ گیا تھا کہ 1 سال انتظار کرو یہی تھا کام مگر پچھلے سال ہم نے کیا خواتین و حضرات 2013 کچھ تلخ یادوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اور 2014 نئی امیدوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ یعنی ہمیں امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر سال کی طرح کہ یا اللہ 2014 ہمارے لیے ہمارے وطن عزیز ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں ڈھیر سارا سکون ڈھیر سارا امن لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران اعلیٰ کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے سوچے پازیٹو سوچے نعمان بھائی آپ کو پتا نہیں ہر سال 31 دسمبر کو چاچے کے ہاں لوگوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے آجی اتنے لوگ کیوں آتے ہیں چاچا خیرات بانٹتا ہے یا کوئی لنگر کا اہتمام کرتا ہے کیا فتوی دے رہے چاچے بیچارے کو چاچا خیرات بانٹ ابھی اس کی عمر ہے خیرات بانٹنے کی ابھی تو ماشاءاللہ خیرات مانگنے کی عمر ہے آجی پپو آن رہا جی بھائی بتا کے بولا کرو اسلام دیا بچے میں نے صرف آپ کو چوکس کیا ہے پپو یہ بتاؤ کہ 31 دسمبر کی رات چاچے کے گھر کے سامنے لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں اصل میں سنیاسی سارے لوگ چاچے کے گھر کے باہر اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اب کے سال بھی ہو سکتا ہے یہ ناگ بن جائے سانپ بن جائے ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے مور کدھر کو دیکھ نہیں تو کیا آ جا ادھر کو جائے گا نہیں تو جا بائیں جا لیفٹ جا جہاں بھی جا تیرا نصیب ہے لوگ میرے شیش ناگ بننے کا انتظار کرتے رہے اور میں بن گیا ملنگا کدھر کو نہیں تو کیا نہ کر مجھے تنگا پلٹ گیا آ گیا تیرا میرا نصیب لے کے آٹا نہیں تو کیا منگے پیڑے ان دین والے بتھیرے بندہ منگی آٹا ان آٹے میں کاٹا خواتین و حضرات اس وقت جو پرسنالٹی ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہے جماع سال سیاست دان ہے کشمیری انڈسٹریلسٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے ایم پی اے ہے جی ایم مارکیٹنگ ہے کمپنی کی سی ای او ہے کمپنی کی اور بی ایس سی آنرز لمب سے کیا ہے ڈینز آنرز ایوارڈ ہے اینڈ واٹ ناٹ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹو سکسیڈ ان یور مشن یو مسٹ ہیو اے سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن ٹو یور گولز
آپ سب لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ. ہنا صاحبہ سیاست دان ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ مذاکرات کی اہمیت سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں گی. مذاکرات عموماً حزب اختلاف کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ حزب مزاح کے ساتھ مذاکرات آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے کامیاب ہوں گے؟ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی مذاکراتی ٹیم تو ہماری سیاست میں بھی ہونی چاہیے، شاید ہمارے مذاکرات بھی کامیاب ہو جائیں. اور بڑا میں فالو کرتی ہوں ان کو، اینڈ اٹس اے گریٹ ٹیم. بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ. ارے تعریف ہوئی. کان کھول کر سنے ذرا. ہاں میں وہی سن رہا ہوں. چاچا مبارک ہو، ہماری خوبصورتی میں آپ بھی شامل ہو گئے اور مجھے ٹیلنٹڈ کہا. بڑی بات ہے، ڈوب کے مرنا چاہیے. اس سے زیادہ ٹیلنٹ آپ میں کیا ہوگا کہ گھر پہ کے کمپیوٹر سے گٹر کھول لیں گے. ارے واہ. نیا سوٹ پہنا، غریب آدمی نے نیا سوٹ پہنا نا تو اندر والی بنیان اوپر چڑھی ہوتی جو کھینچ کے یوں کرتے کھینچ لے اسی طرح. ایک سفر ہے، او لیولز، اے لیولز، اس کے بعد ایف ایس سی کی کنیڈ کالج سے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں داخلہ بھی ہو گیا، اور پھر آپ لمز میں چلی گئی ایم بی اے کرنے، اور پھر ایم بی اے بھی کر لیا، اور پھر ڈیزائننگ میں بھی آ گئی. سیاست، فیشن ڈیزائننگ، کتنا عجیب سا کمبینیشن ہے. یہ کیا ہے؟ میں اپنے بزنس میں بھی ویمن امپاورمنٹ پہ بڑا بلیو کرتی ہوں، اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اور خواتین کو اچھا لگنا اور ان کو گروم کرنا اینڈ ویمن امپاورمنٹ پہ بلیو ہے. اسی وجہ سے سیاست میں آئی ہوں کہ کیونکہ بڑا پلیٹ فارم ملے گا لیجسلیٹو لیول پہ جو خواتین کے لیے چینجز لا سکتی ہوں وہ لے کے آؤں گی، اور ویمن امپاورمنٹ اور انٹرپرینورشپ آف ویمن کو میں پروموٹ کرتی ہوں. ارے واہ، ارے واہ. سنیں ان کے خیالات. تسی آپ ہی سنو، سی دور بیٹھے. او لیول، ہائی لیول، میں بھی تو ہوں نا لو لیول. میں بھی بہت بڑا فیشن ڈیزائنر ہوں. اپنا فیشن ویکو لگتا کچھ تو پٹاخا چلایا. تو اپنے واڑ ویکھیا مزدور کی سائیکل کی کاٹھی کا ہاں جی. کپڑوں کی دنیا میں مینو سوال کیتا بال بچڑدارا دس. اللہ کے نام کا سوال ہے بابا. انہوں نے مینو سوال کیتا کہ میں فیشن ڈیزائنر ہوں بہت بڑا. آپ کی وجہ سے ملیشیا ایجاد ہوا تھا. ٹکسیڈو، تریزا والا ٹکسیڈو. پہلی بار انہوں نے سیتا تو پھر لوگ انہوں نے کالر تو پھڑ کے نا ٹکسیڈو پھرتے کمڑے تریزا والا ٹکسیڈو اور پٹیالہ تحمد میں نے ایجاد کیا تھا. گلاب کا بہت بڑا ڈریس ڈیزائنر ہے جناب. ہاں کیلے کے پتیاں دی یہو جی چولی تے گھگرا سیندے سن، باندر پا کے گاؤندے پھرتے سن. کل سوائی چولی اج تنگ ہو گئی. ان تینوں کا ذہن اور کیا میرے متعلق سوچتا ہے؟ کوئی اور نالج بتاؤ نا. ٹارزن دے جن بھی سوٹ نے چاچا سیندا اس زیبرے کے لیے تو زبردست ڈریس دیا چاچا نے. اچھا جی. ہاں، ہائی نیک کی جگہ لانگ نیک بنا دیا اس کا. چاچا بھی جو مار بھی پئی. کیوں بھائی؟ ایک کھوتیاں نو رنگ کرا کے زیبرے بنائی جاندا سی. وہ تو بارش پڑی تو پتا چلا یہ گدے صاحبہ. یہ سیاست اٹ سیلف از اے فل ٹائم جاب، اور آج کے جو سیاستدان اور اسپیشلی آپ کا کیونکہ تعلق نون لیگ سے ہے تو مصروفیات تو بہت زیادہ ہوں گی، تو اس میں کیسے وقت نکال لیتی ہیں ڈیزائننگ کا اور یہ سارا کچھ؟ اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. پرائرٹی سیٹ کرنی پڑتی ہیں لائف میں. آئی بلیو ان ورک ڈیلیگیشن. بڑی اچھی ٹیم ہے میری سیٹ اپ. لمز ایم بی اے نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ ورک ہیز ٹو بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا پراپر پیپل ہو آر پروفیشنلز. سو آئی ہیو سیٹ اپ مائی ٹیم ویری ویل. یو ہیو اے ویری پروفیشنل. آئی ہیو اے ویری پروفیشنل ٹیم اینڈ آئی تھنک پرائرٹیز ہونی چاہیے سر. لیکن وہ باقی کے جو کام ہے، ایک کمپنی میں آپ جی ایم مارکیٹنگ ہے، پھر سی ای او ہے ایک کمپنی میں، اور پھر جو میرا اپنا برانڈ ہے دیٹ از ٹوٹلی سیٹ. اس کو ہم نے پراپرلی ورک ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے، اور جس میں میں جی ایم ہوں وہاں بھی میں چاہتی ہوں. بٹ پالیٹکس جو ہے وہ میرا پیشن ہے، اٹس مائی ایمبیشن. تو اس کے لیے تو ہر وقت ٹائم. تو کیا کرنا چاہتی ہیں، مطلب کہ اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا پلانس ہیں، کیا ٹارگیٹس ہیں؟ وہی آپ نے کہا نا سنگل مائنڈیڈ ڈیووشن. میرا یہ کہ آئی بلیو ان دا پوٹینشیل آف پاکستان اینڈ آئی بلیو دا ایجوکیٹڈ کلاس اینڈ دا پریولیجڈ کلاس. ان کے پاس اتنی ہم لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے دیٹ وی آر دا فور بیئرز آف چینج آف پاکستان اینڈ آئی بلیو ان دا یوتھ آف دا کنٹری اینڈ ویمن امپاورمنٹ. سو آئی تھنک all of this together. تو ہمیں we have to be a part of politics to bring the legislative change in the country. آئینی تبدیلی لانا چاہ رہی ہیں کہ legislative change overall چاہیے، اور self
ایز اے پرسنل سیلف جتنا آپ تبدیلی لا سکتے ہو، لیکن یہ آپ کو بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے تھرو پولیٹیکل کہ آپ بگر لیول پہ چینج لا سکو. یعنی ڈریس ڈیزائننگ آپ سیاست میں لے آئی، اچھیاں باہم والی سیاست ہوئی. آئی تھنک اچھا لگنا اور اچھا لباس پہننا خواتین کا رائٹ ہے. آئی تھنک ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو لک نائس، بیکاز آپ کا فرسٹ امپریشن آپ کے کپڑوں سے اور آپ کی پرسنالٹی سے آتا ہے، اور آپ کو لوگوں کو گروم کرنا آنا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کیری کریں، اور اس سے آپ امپلائمنٹ دے رہے ہو، آپ اپنا سافٹ امیج آف دا کنٹری پروموٹ کر رہے ہو. یو آر گیونگ ووکیشنل ٹریننگ ٹو ویمن، دے کم اینڈ لرن فرام اس. اور آپ رورل ایریاز کی ویمن جن کے اوپر بڑا ایسا کوئی ادارہ کھولا ہے آپ نے؟ جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں بالکل ہاں مائی دس آئی ہیو اے پرسنل ٹریننگ سینٹر ہیئر آلسو، جس میں خواتین فرام دا رورل ایریاز کم اینڈ دے لرن. ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اینڈ وی پروموٹ دا پروڈکٹ انٹرنیشنلی. ٹیلنٹڈ بچی ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، اب لے کے آئیے ڈیزائننگ میں، یہ اسمبلی میں تھی دنیا سے روٹیاں پکاؤ آئے 68 روٹیاں کھا کے پھر کہنا میں کچھ بھی نہیں کھاتا. خواتین و حضرات، محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہے. ہماری مجبوری ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ڈی جے. میں نہ مانوں ہار اور سجنا دل نہ مانے ہار، ایشین ٹائگر بننے کا ہے سر پہ بھوت سوار. سب سے پہلے دور بھگانی ہوگی دہشت گردی، توڑنا ہوگا پھر ہر حال میں قرضوں کا ہزار. نوکریاں سب پڑھے لکھے لوگوں کو دینا ہوگی، پیٹ کی خاطر ہنرمند نہ جائے سمندر پار. پیچھے تو میں نے لگائے ہیں یہاں سے لے کے بالی ووڈ تک. حضوری باغ تو میں نے گڈا اڑانا میں نے یوں کر کے یوں چوک مارنی سیدھا ہیما مالنی کے کوٹھے تھے. چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. ہنا پرویز بٹ صاحبہ یہاں پہ موجود ہے. ابھی ریسنٹلی ہنا جی حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بڑے محدود پیمانے پہ بسنت منائی جائے گی، یوتھ فیسٹیول ہوگا یہاں پہ، ڈور جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی، تو یقیناً آپ بھی اس چیز کے حق میں ہوں گے. دیکھیے جو بسنت ہے وہ پنجاب کا بڑا پہچان ہے ہمارا ایک کلچرل فیسٹیول ہے. اٹس ویری کلرفل اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں بسنت منانے. اچھا ہنا صاحبہ، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے یوتھ فیسٹیول کا اعلان بلاول بھٹو کے سندھ فیسٹیول کے انعقاد کے بعد کیا ہے. کیا حمزہ بلاول کے فالوور ہیں یا پرستار ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ہمارا تو ہمیشہ سے بسنت یہاں منائی جاتی ہے، اور یوتھ سپورٹ فیسٹیول تو اور بسنت کب سے ہو رہی ہے، تو اس کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. بلکہ باقی صوبوں میں بھی چاہیے کہ ہم محبت اور بھائی چارے سے پیچے لگائے جائیں. پیچے تو میں نے لگائے ہیں یہاں سے لے کے بالی ووڈ تک. حضوری باغ تو میں نے گڈا اڑانا میں نے یوں کر کے یوں چوک مارنی سیدھا ہیما مالنی کے کوٹھے تھے. چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے. اور چاچا ہجوری باغ تو گڈی اڑاؤندا سی تے چوک ہیما مالنی دے کوٹھے تے ہیما مالنی کی بادامی باغ رہندی سی. میں گڈے تے لکھدا سا آئی لو یو، ادھر ہیما مالنی لکھتی تھی سیم ٹو یو. چاچا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. چاچا کیا کرتا تھا کہ وڈا سارا چانبا لے کے چنگڑوں کی طرح سڑکوں پہ مارا پھرتا تھا. بڑی بات اصل میں یہ ہے کہ چاچے اور ہیما مالنی کے پیچھے کے بیچ میں آ گئی دھرمیندر صاحب کی ڈور، اور چاچے کا گڈا نکے سے پھٹ گیا اور گمیریاں کھاتا ہوا واپس حضوری باغ پڑا. اب ایک دفعہ گڈا بو ہو کے آیا ہمسایا ملک سے. اچھا. میں نے لوٹا. اچھا. اس کے اوپر بھلا کیا بنا ہوا تھا؟ 2.5 کلو کا ہاتھ بنا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا میں تمہارا خون پی جاؤں گا. دھرم بھائی نے جدو انہوں کا خون ویکیا چیکا مار کے دوڑ پے. کیوں بھائی کانجی نکلی؟ ڈیزل آ رہے. پہلے فیصلہ کر لو کانجی آنی کہ ڈیزل آنی. جی آپ نے خود کبھی پتنگ اڑائی ہے؟ جی میں بڑی، ہمیں شوق ہے، میں بہت کرتی ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ آپ بسنت مناتی ہیں اور بڑے جوش و خروش سے مناتی ہیں، تو کہاں مناتی ہیں؟ اپنے گھر ماڈل ٹاؤن میں یا اندرون شہر جاتی ہیں؟ نہیں، مزنگ میں میرے دادا کا گھر ہے، وہاں ہم سارے کزنس اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں ہم بڑی بسنت مناتے رہے ہیں اور بڑی فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ باہر سے بھی ہماری جتنی فرینڈز ہیں یورپین کنٹریز سے بھی، وہ بھی اسپیشلی بسنت کے لیے یہاں آتی رہی ہیں بسنت منانے کے لیے. اور لاہور کی اسپیشلٹیز میں نا وہ تو پھر ایک میلے جیسا سما، بالکل میلے جیسا سما، اور ہر طرف سے لوگ آتے ہیں اور بڑا اس کو منایا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پنجاب میں یوتھ فیسٹیول اور چھانگا مانگا میں بسنت ہوگی، ادھر سندھ میں سندھ فیسٹیول اور ساحل سمندر پر پیچ لڑیں گے،
तो फिर वो कांटा किसका होगा? देखिए, हमारी सियासत अब बहुत मैच्योर हो गई है और ये है कि हमारी सारी प्रोविंसेस में, पंजाब हो या सिंध या बाकी प्रोविंसेस में, प्रोविंशियल हार्मनी होनी चाहिए और वो कांटे वाली सियासत को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो कांटा वाली जो सियासत है वो इस मुल्क से खत्म हो जाएगी। हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक क्लिप दिखाने का, यानी कि आज का वीडियो क्लिप। चलिए चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप। फरहान बाबू, हिदायत, खुदा के लिए हिदायत। देखो, इसे कुछ मत कहना, ये आज ही एक बच्चे का बाप बना है। हिदायत, मुझे अफसोस है फरहान कि हमारे कानून में गवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं हिदायत, फरहान, हिदायत। कमर कमर कमर, दीवारों की भी कान होते हैं। ये लहदा बात है, दीवार ऐसे नहीं कर सकती। ना ही वो क्रैक है और ना ही नौ दौलतिया। उसके घर में 12 शेरों चीतों के सर मैंने खुद गिने थे जो उसके हाथों फोत हुए हैं, और कई निशानेबाजी में इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। अंदाजा करो। ये कौन? सही, इसका नाम फरहान है। आप तो यूं चला रही थी जैसे टेक ऑफ करने लगी हैं आप। सॉरी जी। क्या चीज इजाद की है अंग्रेज ने, ये सॉरी भी। वीडियो क्लिप आपने देखा। अगर आप भी जीतना चाहते हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की तरफ से भेजी गई एक अदद 0 मीटर मोटरसाइकिल, तो फटाफट अपना मोबाइल उठाइए, SMS कर दीजिए हमें ड्रामे का नाम। प्रोसीजर आपको मालूम है, अगर नहीं तो ये सामने स्क्रीन पे पट्टी चल रही है। लेकिन शर्त वही है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपका SMS मिल जाना चाहिए। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डीजे वगदाए खून के जीवे आया दौर चंगेजी, मुक गया है भाईचारा, उठ गई जरखेजी, कुछ कमी है लीडरशिप दी, कुछ कौम भी लेजी। क्रिकेट मैच जदों लगदा है हो जाती है क्रेजी। प्यास तो उर्दू विच की कहंदे मियां साहब भी भुल गए, देख के सानू याद आ गई मीरा दी अंग्रेजी। एक बात मैं कहूंगी कि आप ऐसे कैमरा से शूट करवाएं जो ड्रोन तैयारों में लगे हुए होते हैं, शायद उससे वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। हिना साहिबा, अब आपको मिलवाते हैं हम पाकिस्तान की 2 टॉप मोस्ट और पॉपुलर तरीन जो मॉडल्स हैं उनसे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं नैटी आटे वाली और विनी भोली भाली, और ये दोनों आपसे कुछ ब्यूटी टिप्स लेना चाहती है। हिना साहिबा जी, क्या पूछना चाह रही थी? इतनी बड़ी मॉडल है, आप तो जी इधर वाली ये तो दही की मॉडलिंग कर दी। मेरे कपड़े वाली, हाँ जी, ये मॉडल है। वो जो लाल कपड़े वाली ये मॉडल टाउन है। अबे नहीं, वो उनकी प्रमोटर है। सानू गल करन दी तमीज ने किसी मॉडल दे नाल लोड घट क्यों हो रहा है? लगता पुरानी गड्डी स्टार्ट हो गई है। आप क्या पूछना चाह रही थी हिना? हाँ नवाज जी, मैं ये पूछना चाह रही सर कि वैसे तो मैं बेबो जी से बड़ी इंस्पायर हूँ। मैं अपने आप को फिट भी बहुत रखती हूँ, लेकिन फिट हो जाती है। एक्सक्यूज मी सीनियर्स, ओके, तो ये कहना चाहती थी कि उनकी तरह मैं 0 साइज नहीं हो पाती, प्लीज कोई टिप बताइए ना। जी हिना जी। मिस नैटी आटे वाली, हाँ जी, मेरे पास कोई ये टिप तो नहीं है कि आप करीना कपूर या बेबो की तरह बन सकें, पर ये मैं जरूर कहूंगी कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, जिम करना चाहिए, लेकिन इस चीज को हमें किसी को लुक अप टू नहीं करना चाहिए। हमारे में अपने में बड़ी अच्छी सलाहियतें हैं, हम उनको पहचाने और आप खुद इंस्पिरेशन बन सकती हैं लोगों के लिए। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप टू एनी अदर फिल्म एक्ट्रेस, आई थिंक यू योरसेल्फ, आपको अपने पे सेल्फ ग्रूमिंग करनी चाहिए कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लीडर बन सकें। अरे वाह, देखिए कितनी अच्छी बात की है कि आपको खुद अपना ख्याल रखना है, अपनी खुराक का, जिम एक्सरसाइज कीजिए और फिर आप बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये एक दिन जिम में गई थी, उनकी सारी मशीनें तोड़ा। आपने भी कोई बात पूछनी थी जी? एक्सक्यूज मी, खामोश रहो। हिना साहिबा देखिए, मुझे मैं इस तरह की इतनी सीन मॉडर्न हूँ। एक्सक्यूज मी सीनियर्स, प्लीज आराम से मेरे ऊपर न गिर जाइएगा। कितने बदतमीज जूनियर है, इसलिए मैं दुनिया से जरा हट के बैठती हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है, जितनी मैं खूबसूरत हूँ इतनी फोटोजेनिक क्यों नहीं हो? मुझे ये बताएं कि मुझे मेकअप कैसा करना है, मुझे ड्रेसिंग कैसी करनी है, बताएं ना आप प्लीज। फोटोजेनिक लगने के लिए ना प्रॉपर कंटूरिंग टिप्स होती हैं, आप वो फॉलो करें और
certain colors ہوتے ہیں جو کیمرا پہ انہانس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ریڈ, بلو اینڈ گرین, these colors look nice on the camera. اور کلر سائیکالوجی ہوتی ہے کہ wear those colors جو آپ کی کمپلیکشن کو انہانس کریں. اور ایک بات میں کہوں گی کہ آپ ایسے کیمرا سے شوٹ کروائیں جو ڈرون طیاروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. شاید اس سے ڈرون حملے بند ہو جائے. جی بتائیے کس چیز کی ماڈلنگ کرتی رہی ہیں آپ دونوں؟ آپ نے دیکھا نہیں ان کو؟ نہیں. وہ دونوں نا نہر پہ کھلو کے دہانے کی ماڈلنگ کرتے تھے. بیچ میں بیٹھ کے تو الٹ بازی لا کے من کے پھڑ کے لے ہوتی تھی. چنگی جی بیٹھ گیا نا, چنگی جی بیٹھنے تو پہلے چنگی جی آواز دی بیٹھنے لگے نا اتنا وزن پیدا ہوگا چیخا مارتی چنکی. نہیں میں ہنگا جی سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی ڈائٹ بتائیے, ڈائٹس ایسی بتائیے کہ میں سوتے ہوئے ہی زیرو سائز ہو جاؤں. جی تھوڑی سی کوئی ڈائٹ کے حوالے سے تو گائیڈ کیجیے گا. آئی تھنک اسمال میلس لینی چاہیے تھرو آؤٹ دا ڈے. یہ کنسپشن کے 2 سے 3 میلس لینی چاہیے, دیٹ از ناٹ رائٹ. آپ کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہونا چاہیے, اس وجہ سے آپ کو شارٹ میلس آپ پورے تھرو آؤٹ دا ڈے لیں. فار ایگزامپل ایپل از ویری ہیلدی, یو شوڈ ہیو ایپل, فروٹس, اور چکن از گڈ اینڈ فش. ریڈ میٹ اوائڈ کریں اور شوگر کو بالکل اوائڈ کریں, اور کاربوہائیڈریٹس آفٹر 8 o'clock ڈونٹ ٹیک اٹ ایٹ آل. اینڈ بلیک کافی جو ہے نا وہ میٹابولزم بہت تیز کرتی ہے, تو اس سے ڈراسٹک ویٹ لاس ہوتا ہے. کن کو سمجھا رہی ہیں کہ بچیاں نے چھڈیا کہیں کھا جانی نہیں کھاتے جو نہ کر مار ہونا لیا. کبھی سمارٹ نہیں ہو سکتی ہیں بیٹا, آپ پڑھے لکھے ہو, یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں. خامد لیٹ ہو جائے تو سارے مٹر چاول کھائیں گے. انکل میری بات سنیں, مجھے انگلش سمجھ آتی جو ہے. خامد خرچہ دے کے جاتے نا 2,500 روپیہ ہفتے کی ساری گڈیریاں چوب جاتے مکھیاں. جب انہوں نے 4 دفعہ ایپل ایپل کہا نا تو مجھے فوراً یاد آ گیا, A for ایپل. ایپل مینس امب. سنت رسول ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں. جی جب آپ بھوک رکھ کے کھائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا. ہماری پرابلم یہ ہے ہمیں تما ہوتا ہے اور ہم تمے میں زیادہ کھا جاتے ہیں. سو بھوک رکھ کے کھائیں گی. تھی کہتے ہیں بھوک رکھ کے کھائیں, وہ اپنے بچے بھوکے رکھ کے پھر کھائیں. حنا صاحبہ, وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے لون اسکیم شروع کی ہے, قرضہ دینے کی اسکیم شروع کی ہے, جو کہ بڑا اچھا قدم ہے, لیکن اس کی شرائط پڑھ کے ایسا نہیں لگتا کہ اتنا دینے والی گلا نہیں. یہ یوتھ بزنس لون ہے, یہ 1 لاکھ نوجوانوں کو فرسٹ اسٹیج میں ملے گا, اور یہ ملک کے پیسے ہیں اور یوتھ کی سہولت کے لیے کہ وہ اپنی بزنسز کریں, انمپلائمنٹ ختم کریں اور انٹرپرینورشپ کلچر پروموٹ کریں. اور ہم اپنی یوتھ کو فرام دا پولیٹیکل یوتھ کو ہم اکنامک یوتھ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. اور گارنٹر کی شرط جو ہے وہ اس لیے لازمی ہے کہ وہ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے, اور اگر وہ گارنٹر کی شرط ہوئے گی تبھی ہم نے پیسے واپس دے گی, کیونکہ ملک کی امانت ہے, ان کو ہم نے پیسے لوٹانے ہیں واپس. آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیں, جو لوگ جن کا پیشن ہے, جن کے پاس بزنس آئیڈیا ہے, وہ لازمی گارنٹر لے کے آئیں گے. بالکل ٹھیک کہا. اگر آپ کے پاس قابلیت ہے اور اگر آپ کو حکومت سپورٹ کر دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے کاروبار کو بڑا کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. حنا پرویز صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, لیکن ہمیں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا شارٹ بریک. شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ڈی جے چودھری نثار صاحب کیوں غصہ کھا لیا, بول کے تماشا تے سیاپا گل پا لیا. غصہ نہیں جے ٹھنڈا ہویا بیلیاں دا گل نو بڑا پرویز رشید سنبھالیا. کہندے خورشید شاہ زینی بیماری ہے, آنکھیں لگ انہاں دے طبیب نو بخا لیا. میں آج جاننا چاہوں گا کہ کیا گیدڑ سنگھی آپ کے پاس, جو یہاں پہ ہمارا مہمان آتا ہے وہ کہتا ہے چاچا جی کہنے ضرور بزرگ دی بد دعا لینی. میں 3 جنریشن کو انجوائے کروا رہا ہوں, انٹرٹین کر رہا ہوں. تھوڑی بات ہے. ارے ماشاء اللہ, بہت ساری تالیاں ہمارے چاچا کے لیے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. حنا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اچھا, اب ہم حنا جی کے ساتھ کھیلیں گے 2020. حنا جی, شارٹ کوشچنس, کوئک آنسرز, وٹ ایور کمز فرسٹ ان یور مائنڈ. شروع کریں جی. فیشن انڈسٹری یا سیاست؟ سیاست. پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی؟ پنجاب اسمبلی. سیری پائے یا پاستا؟ پاستا. سوات یا سوئٹزرلینڈ؟ سوات. راوی یا ریور تھیمز؟ ریور تھیمز.
نور جہاں یا وٹنی حسنی؟ نور جہاں. نواز شریف یا شہباز شریف؟ دونوں ہمارے لیڈرز ہیں. لاہور یا لندن؟ لاہور. لاہور. آپ کے پاس بھی کچھ چیز ہے, آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. میری طرف سے تو یہ پاس ہے. اچھا, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, فیشن کی امپورٹ یا ایکسپورٹ؟ ایکسپورٹ. لو میرج یا ارینج میرج؟ ارینج میرج. شان یا شاہ رخ؟ شاہ رخ خان. نمبر 1 آئٹم گرل ملائکہ اروڑا یا نرگس؟ ملائکہ اروڑا. ویل بل جان ابراہم یا علی ظفر؟ جان ابراہم. کس کی آنکھ زیادہ خوبصورت ہے, چھنوں کی یا حنا کی؟ چھنوں کی. نشہ تو اچھی ہے. اچھا, مجھے کیا پسند ہے, نہانے والی چھوٹی ٹوٹی یا بڑا ٹیوبل؟ جی مجھے پسند ہے برتن دھونے والا کالا صابن. امیتابھ بچن یا ہمارا چاچا؟ چاچا جی. میں آج جاننا چاہوں گا کہ کیا گیدڑ سنگھی آپ کے پاس, جو یہاں پہ ہمارا مہمان آتا ہے وہ کہتا ہے چاچا جی. کہنے ضرور بزرگ کی بات دعا لینی. میں تیسری چوتھی جنریشن کو انجوائے کروا رہا ہوں, ان کے ٹرین کر رہا ہوں. تھوڑی بات. ارے ماشاء اللہ, بہت ساری تالیاں ہمارے چاچا کے لیے. گھر کے کام کاج میں بھی کوئی انٹرسٹ ہے؟ مجھے کوکنگ کا شوق ہے اور انٹیریئر ڈیکوریشن کا شوق ہے. کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ کافی میں ٹپکل کشمیری فیملی سے ہوں تو کشمیری کھانے بنا لیتی ہوں. اچھا. ہاں, کشمیری کھانے, بڑی پتا, گونگلو, پالک, کلے چاول, یہ والی ساری ڈشز بنا لیتی ہیں؟ جی, بریانی بنا لیتی ہوں اور شلجم گوشت بڑی پاپولر ہے, اور شبدیگ, ہاں, دال چاول. ارے واہ, ارے واہ. کشمیری تھی امب بھی تو پالو میں چوڑا, کڑی چاول, چاول مل جاتے کڑی چاول کا سن کے انجر ہوتا جی میرا بڑا منڈا فیل. شعر و شاعری کا, گلوکاری کا, میوزک کا کوئی انٹرسٹ؟ میوزک کا بڑا شوق ہے. میڈم نور جہان کو میں بڑا سنتی ہوں. اسی طرح میڈم کا کون سا گانا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ میڈم نور جہان کی پیٹریوٹک سانگ, اسپیشلی یہ والا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے, اس کو میں بڑی شوق سے سنتی ہوں. چھٹیاں گزارنے کہاں جاتی ہیں؟ آئی ٹریول دا ورلڈ. مجھے ٹرکی بہت پسند ہے, سوئٹزرلینڈ بہت پسند ہے, بڑے ملک دیکھے ہیں. بچپن میں ہم پورا یورپ پھرے ہیں تو بڑا اچھا. اور پاکستان کے اندر بھی. پاکستان کے کون کون سے علاقے دیکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ سوات دیکھا ہے اور باقی بھی جیسے مری ہم ہر کیونکہ سیاست میں ہیں تو جانا پڑتا ہے, تو یہاں کی اب تو ٹورزم انڈسٹری بڑی جو ہے اس کو ہم ریویمپ کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ ریویمپ کرنے کے بعد جو ٹورسٹ ہیں وہ آئیں گے, ان کو وہ فیسلٹیز, وہ سیکیورٹیز ملیں گی پاکستان میں؟ بالکل ملیں گی. ہماری یہاں بہت خوبصورت جگہ ہیں اور اس کو جب ریویمپ کریں گے تو ٹورسٹ ضرور یہاں آئیں گے. یہاں تک کہ والڈ سٹی جو ہے, اندرون شہر, اور یہ سب کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. حضوری باغ, بادشاہی مسجد, بڑی ہماری ویلیبل چیزیں ہیں. ان کو ہمیں پرزرو بھی کرنا چاہیے اور ہم پہ انویسٹ کریں تاکہ اور لوگ آئیں. خواتین و حضرات, کہیں مت جائیے گا, ہماری مجبوریاں ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں لینا پڑتا ہے ایک بریک. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ڈی جے پہلی باری اج انہاں اکھیاں نے تکیا, کم تو میں آیا سا سویر دا تھکیا, لایا جو ٹی وی بڑا خون میرا سڑیا, سنیا جو زہر بنگالیاں نے بکیا, اسی تے ہمیشہ تو ہی سمجھیا پرا سی, انہاں نے جے ذرا جے نمان ساڈا رکھیا. کیلے لگے ہے بہانے لگے, وعدے تیرے مجھے افسانے لگے, کوئی دیکھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے پانی, کوئی دوروں میں رکھتا ہے برق روانی, تیری ٹیکس لگانی اور تیری پرائس بڑھانی, سب نے آپ کی امیدوں پہ پھیرا ہے پانی. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. 18 دسمبر کو جو ہم نے پروگرام دکھایا تھا, بذریعہ قرآن اندازی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس پروگرام کے ونر سے جو جیتے ہیں ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی یہ موٹر سائیکل. آپ سب لوگوں کی بہت ساری تالیوں میں جناب عمران سلطان صاحب, آئیے سر. عمران بھائی کیسے ہیں؟ مبارک ہو. بڑا مٹھائی کی دکان کا نام تو. عمران بھائی کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ لاہور سے. لاہور سے جی. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی میں BA کر رہا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں بڑے ہو کے مزید؟ ارے BA کر رہے ہیں بھائی. BA کب سے کر رہے ہیں؟ جی 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو تو کیا بچپن میں BA کر رہے ہیں. بچپن BA آپ نے کرتے رہنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. اب BA بہت اچھی چیز ہے بیٹا, اس کا لیٹر بڑا فائدہ ہوتا ہے. BA اور موسمیاں دھوپ میں بیٹھ کے
اور BA کو نمک نہیں لگانا, موسمیوں کو لگانا. ہاں تو موسمی نہ ہوئے پھر BA نو لا لینا. تو کیا بننا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنے فادر کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں BA کرنا, اس کے بعد میں. ان کا کوئی بزنس ہے اپنا؟ جی. کس چیز کا؟ وہ منڈی فروٹ کا کام کرتے ہیں. فروٹ کا کام کرتے ہیں. ارے میرا بھائی ہے, جیسے آج کل چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور پھل جیسا مہنگا ہوا ہے, بھائی ہے اپنا. اچھا وہ جو کلپ ہم نے دکھائی تھی کون سے ڈرامے سے لی تھی ہم نے؟ 50-50 سے. کیا کریں گے موٹر سائیکل کا؟ نعمان بھائی آپ بھی عجیب سوال کرتے ہیں, کیا کریں گے موٹر سائیکل؟ مرونڈا لے لے گا اس کا بابو, اگلا ویل اٹھا کے چلائے گا وہ. نہیں, میرے کہنے کا مقصد ہے کچھ لوگوں کے پاس پہلے سے ہوتی ہے اور وہ جیت جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں رکھ لیں گے, پرانی بیچ دیں گے, یا یہ بیچ کے ہم یہ پیسے فلاں جگہ لگا دیں گے. جی بات تو آپ بتا کے بولا کر. جی تو کیا کریں گے موٹر سائیکل کا؟ میں اپنے فادر کو دوں گا تاکہ وہ اپنے جو پریشان ہوتے ہیں اس لیے. ارے واہ, پریشان تو موٹر بائک پہ نہیں ہے, تمہاری BA پہ ہے. نہیں وہ آنے جانے پہ پریشان ہو, آن جان تو کنوینس تو کہہ رہے ہیں گڈی دیں گے انہوں نے. فادر صاحب ایزی کم تجا. اس دفعہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر فرما بردار بچہ ہے. ہاں جی, چاچے کے بیٹے ماشاءاللہ اتنے فرما برداری کرتے میں بتا نہیں سکتا. اچھا بڑی محنت ہے سونا. میں کہ ایک ہی کر رہے ہیں, فرما برداری کر رہے ہیں. میں ہلنا نہیں سرتی یہ بات. نہیں یہ بات تو ہے. اور ستے رہتے نے میری اولاد ہوں, انہوں نے ایش کرنے کا ٹائم ہے تھوڑا میرے واسطے ہمارا پھر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کو جو پریشانی ہوتی ہے جانے آنے میں, کم از کم جب ان کے پاس موٹر سائیکل ہوگی تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. ہماری دعا ہے کہ آپ جس جذبے کے ساتھ یہ موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیں اس میں, اور اس دفعہ BA کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ رہی آپ کی موٹر سائیکل کی چابی. بہت ساری تالیاں عمران سلطان کے لیے. اسٹارٹ کیجیے عمران, اس کو وہاں تک لے کے جائیے. عمران سلطان صاحب جی ہو گئی. بہت ساری تالیاں عمران سلطان کے لیے. یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو 23 دسمبر کو ہم نے پروگرام دکھایا تھا بذریعہ قراندازی, اس پروگرام کے ونر کا نام ہے علی اصغر, اور علی اصغر کا تعلق ہے راول پنڈی سے. بہت ساری تالیاں علی اصغر صاحب کے لیے. علی اصغر صاحب مبارک ہو, تو موٹر سائیکل جیتی کی دی ہے جو آگے کی نہیں جلو. ہنا جی تھینک یو ویری مچ. اپنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں آئی, 4 چاند لگائے. آپ نے کچھ کہنا چاہیں گی ہماری مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے, آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی, وٹ ایور؟ جیسے ایک گل ویکھی کہ آج انگریزی نہیں بول رہا, پتہ نا سامنے پارٹی بہت انگریزی بول رہی جی, آج باقی ٹیک کیا جی. نہیں, بڑا اچھا لگا ہے, بہت ہوملی ایٹماسفیئر ہے, سب بڑے ہیلپ فل ہیں. بڑی امپریس ہوئی ہوں میں آپ کی ٹیم سے کہ جو ان کا اتنا اچھا آئی کیو ہے. میں بڑے کامیڈی شوز آل اوور دا ورلڈ فالو کرتی رہی ہوں, پر ان کا آئی کیو اتنا اچھا ہے کہ یہ اسپونٹینیسلی کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا اچھا مذاق بنا لیتے ہیں. اینڈ دا ٹیم از امیزنگ اینڈ ایوری ون ریئلی فالوز دا شو, سو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی ہیئر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ہمارے ڈی جے ہیں, یہ اینڈ میں ایک پیروڈی سانگ سناتے ہیں. بیسیکلی وہ ہمارے عوام کی دل کی آواز ہے جس کو یہ اپنے گیت میں ڈھالتے ہیں, تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. ڈھیلے لگے ہیں بہانے لگے, وعدے تیرے مجھے افسانے لگے. کوئی دیکھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے پانی, کوئی دوروں میں رکھتا ہے برق روانی. تیری ٹیکس لگانی اور تیری پرائس بڑھانی, سب نے قوم کی امیدوں پہ پھیرا ہے پانی. خبروں میں ایسی باتیں سنتے ہیں ڈیلی, عیاشی کے چٹھے ان کے کھلتے ہیں ڈیلی. اور ابا ختم نہ ہو بے کرپشن کہانی, کب جان چھوڑے گی آفت نہ گہانی. تیری ٹیکس لگانی اور تیری پرائس بڑھانی, سب نے قوم کی امیدوں پہ پھیرا ہے پانی. ایک دوسرے پہ کیسے انگلی اٹھائے, موقع ملتے ہی سارے ملک کو کھائے. اور ابا
बढ़ा देते हैं करके मनमानी, देते हैं छूट फिर ठंडी जवानी। तेरी टैक्स लगानी और तेरी प्राइस बढ़ानी, सबने तो